اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واستہدیہ واستنصرہ وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب بمقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أعداء الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم۔ ماہ مبارک محرم، ماہ حرام، خدا کی حرمت والا مہینہ، سن 1444 ہجری، اس عشرے میں ہم نے سورہ حدید کے ترجمے اور اس کے ظاہر سے جو مطلب سمجھ آئے اس پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خداوند متعال سے دعا یہی ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے مطالب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے سورہ حدید کی پہلی آیت پر گفتگو کی، آج اس کی دوسری آیت کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب اس کا ملک ہے، سماوات اور ارض کا ملک اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور سارے جہان کی ملکیت، یہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، کہکشائیں ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیزیں جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے، یہ کرۂ خاکی ہو یا یہ پہناور بے کراں نظر آنے والا آسمان ہو، عالم ملک ہو یا ملکوت ہو، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ اور یہ آیت پہلی آیت کا ہی تسلسل ہے کہ جس میں خدا نے کہا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کرتا ہے، تو شاید یہ آیت تسبیح کرنے کی علت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ سب کیوں تسبیح کر رہے ہیں خداوند متعال کی، وہ اس لیے تسبیح کر رہے ہیں کہ سماوات اور ارض کا ملک اسی کے لیے ہے اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یوں بھی یہ حقیقت ہے کہ جب خداوند متعال
اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کو خلق کیا، اس کو ایجاد کیا، تو پھر ملکیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہونا چاہیے۔ حقیقی مالک، کسی بھی چیز کا حقیقی مالک وہی ہوتا ہے جو اس کا خالق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس شے کو کسی دوسرے کو تفویض کر دے تو یہ مالکیت اعتباری ہوگی، یہ مالکیت وہبی ہوگی، لیکن حقیقی مالکیت خلق کرنے والے ہی کی ہوگی۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مالک زمین و آسمان کا اور اس ساری کائنات کا مالک وہی خدائے لا زوال، لا یزال، لم یزل ہونا چاہیے، اور اسی کی حکومت آسمان اور زمین پر ہونی چاہیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کا تمام نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، تو پھر یہ انسان بھی اسی زمین و آسمان میں ہے، اسی زمین پر چلتا پھرتا ہے، اسی زمین پر کھاتا پیتا ہے، یہیں گھومتا پھرتا ہے، یہیں حکومتیں کرتا ہے، یہیں قتل و غارت بھی کرتا ہے، اور یہیں خدا کی عبادت بھی کرتا ہے۔ تو ساری کائنات کے ساتھ ساتھ یہ انسان کا وجود بھی، ہر وہ شے جس پر وجود صادق آ جائے وہ خدا کی ملکیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا وجود بھی اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک علت العلل نے اسے یہ وجود عنایت کیا ہے، جو اس کی علت ہے، اس کے وجود کی بھی علت ہے اور اس کو باقی رکھنے کی بھی علت ہے۔ انسان کو بھی اسی نے وجود دیا ہے، تو پس جب انسان کو وجود خداوند متعال نے دیا ہے تو وہی خدا ہے کہ جو اس کا مالک ہے۔ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کا مالک ہو گیا ہے، انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ملکیت اپنی اولاد بیوی بچوں پہ ہو گئی ہے، انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی زمین کے ٹکڑے پہ اور اس نے گھر بنا لیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی کسی شہر پر، کوئی کسی ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا پر بھی اگر کوئی قابض ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ ساری دنیا میری ملکیت ہو گئی ہے، کہ جیسے دعوے فرعون و نمرود کے تھے کہ سب دنیا کو وہ اپنی ملکیت جانتے تھے، لیکن وہ ملکیت ان کی نہ تھی بلکہ خدا کی تھی، اور خدا جسے چاہتا ہے ملک عنایت کر دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ملک عنایت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو خدا نے تاریخ بشریت میں کئی ایک لوگوں کو ملک عنایت کیا، لیکن وہ ملک جس پر انہیں قابض کیا، جس کی سلطنت ان کو دی، وہ ملک خدا کا تھا، اور خدا نے تحفتاً، امانتاً یا امتحان کی غرض سے حضرت سلیمان کو بھی عطا کیا، اور فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو بھی عطا کیا۔ لیکن یہ تحفے، امانت یا امتحان کی غرض سے کسی کو ملک کا عطا کر دینا خداوند کی جانب سے اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ خدا کی ملکیت سے نکل کر کوئی شے کسی دوسرے کی ملکیت میں چلی جائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ ملکیت اعتباری ملکیت ہوتی ہے، جو چند دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس شخص کو مل جاتی ہے، اور وہ شخص اکثر اوقات اس ملکیت کے مل جانے کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرا اپنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خداوند متعال نے اسے عنایت کر دیا ہے وہ امانتاً اس شخص کے پاس ہے، جس کی باز پرس بھی خدا کے ہاں جا کر ہوگی کہ جو ملک ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو ملک عنایت نہ کیا ہو،
ہر ایک کو ملک ملتا ہے، بس اس کی وسعتوں میں فرق ہے. جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک رعایا رکھتا ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو جو بیوی، بچے، وہ لوگ جو آپ کے زیر سرپرستی ہیں، آپ کے غلام، آپ کی کنیزیں، آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے انڈر کام کرنے والے لوگ، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، یہ سب آپ کی رعایا ہیں اور یہ آپ کا ملک ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو ملک ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا اس کا تم نے کیا کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا اس آیت میں بیان ہوا کہ لہو ملک السماوات والارض، سماوات اور ارض کا ملک اسی کے لیے ہے. جب یہ ملک اس کا ہے اور اس نے آپ کو امانتاً دیا ہے، آپ کو کچھ عرصے کے لیے عنایت کیا ہے، تو پھر وہ اس کا سوال بھی کرے گا کہ جو چیز میں نے تمہیں امانتاً دی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، جو چیز میں نے تمہیں عطا کی تھی، جس چیز پہ تصرف کا حق میں نے تمہیں دیا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ چیز میں نے تمہیں دے دی اور اب تم اس میں جو چاہے کرو، تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ اجازت، یہ اختیار بہرحال انسان کو دیا گیا ہے کہ اسے جو چیز خدا نے عنایت کی ہے اسے وہ جس طریقے سے چاہے استعمال کر لے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسے اپنے استعمال کا جواب بھی دینا ہے. جب خدا کے ہاں پہنچے گا تو ان چیزوں کے استعمال، ان کے سے برتاؤ، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو نعمت ہم نے تمہیں عنایت کی تھی، جو ملک ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا، جو رعایا ہم نے تمہیں عنایت کی تھی. حتیٰ کہ انسان کے لیے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے شادی بھی نہ کی ہو، اس کا کوئی کاروبار بھی نہ ہو، جنگلوں میں رہتا ہو، اکیلا رہتا ہو، تمام معاشرے سے کٹا ہوا ہو، تب بھی اس کو جو جسم دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال تو بنتا ہے کہ یہ جسم جو ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا، یہ جسم ہمارا عطیہ تھا، اس کے استعمال میں تم آزاد تھے کہ تم جس طرح چاہو اسے استعمال کرو. لیکن چونکہ ہم نے دیا ہے اس لیے ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ تم نے اس میں اگر غلط استفادہ کیا، اگر تم نے اس سے غلط استفادہ کیا، اس کو غلط استعمال کیا، اس جسم کو ضائع کیا، تو اس کا جواب تمہیں بہرحال ہمارے پاس آ کر دینا ہے، کیونکہ جو چیز ہم نے تمہیں دی تھی وہ تمہارے فائدے کے لیے تھی، تم اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن تم نے اگر ہماری دی ہوئی چیز کو نقصان پہنچایا ہے تو بہرحال تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اپنے جسم کو یا کسی اور کے جسم کو، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے، یہ جسم آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے خدا کا عطیہ ہے. اس سے آپ استفادہ کیجئے، اس کو استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اسے خراب کرنے کا حق آپ میں نہیں ہے. ہاں، وہ چیزیں جو قدرتی اور فطری طور پر خراب ہو جائیں، جس میں آپ قصوروار نہ ہوں، اس کی باز پرس آپ سے نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کسی پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو چیز اس کے علم، اس کے اختیار، اس کے ارادے، اس کے احاطے سے باہر ہو، اس کے بارے میں خدا سوال بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ نہ یہ عدل کا تقاضا ہے، نہ انصاف کا. لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، بہرحال اس کا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے بلا وجہ اگر کسی شخص کو مار دیا ہے تو آپ سے قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، اور اس کا سوال بھی کیا جائے گا آپ سے کہ ایسا کیوں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جسے زندگی دی گئی تھی، جسے جسم دیا گیا تھا، وہ بھی خدا کا عطیہ تھا. آپ نے خدا کے عطیے میں خرابی پیدا کی ہے. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے خودکشی کر لی یا کسی اور کی جان لے لی، حتیٰ کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالا بغیر کسی وجہ کے. صرف ایک غصے میں آپ نے فرض کیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، یا اپنی آنکھیں پھوڑ لیں، یا اپنی زبان کاٹ لی، یا کسی دوسرے کا ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹ ڈالا. اس کا جواب بھی آپ کو خدا کے ہاں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا حقیقت میں ملکیت خدا کی ہے. آپ کو صرف
اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ فائدہ جو آپ کو اس جسم سے، آپ کو ان چیزوں سے اٹھانا ہے، اس کے لیے بھی خدا نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ شریعت میں آدم سے لے کر خاتم تک مستقل مسلسل بیان ہوتا رہا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تمام حلال حرام چیزوں کو بیان کر دیا گیا، مکروہ اور مستحب چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد مباح چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اور آپ کے لیے دائرہ کھینچ دیا گیا کہ اس طرح سے اگر تم چلو گے تو تم خدا کی امانت کو اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ خود استعمال کر لو گے، اپنا فائدہ بھی حاصل کر لو گے، اخروی فائدہ بھی حاصل کر لو گے، اور اس امانت کو جو خدا نے تمہیں دی تھی احسن طریقے سے خدا کو واپس بھی کر دو گے۔ لیکن ان اصولوں پہ اگر نہیں چلے تو پھر تم ان امانتوں میں غلط تصرف کرو گے، ان امانتوں میں غلط تصرف کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا، ان امانتوں میں غلط تصرف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان امانتوں میں غلط تصرف کر کے تم خدا کی معصیت کرو گے، اس امانت کو برباد کرو گے، اور جب یہ امانت برباد ہو جائے گی تو خدا جب اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ لاؤ وہ میری امانت جو میں نے تمہیں امانتاً دی تھی، اب اس کے واپس کرنے کا وقت آیا ہے، اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، مگر اگر آپ شرعی قوانین کو چھوڑ دیجئے، آپ اگر فتاوی مراجع پر غور نہ بھی کیجئے، صرف عقل کی آواز پہ غور کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں لکھا ہے یا حدیث ہونی چاہیے، انہی لوگوں کے لیے زیادہ بیان کر رہا ہوں کہ جنہیں مراجع کے فتوے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، انہی کے لیے یہ بیان ہے کہ آپ اسی آیت کو پڑھیے یا قرآن میں موجود دیگر آیات کو کہ لہو ملک السماوات والارض، یا اسی طرح للہ ملک السماوات والارض، اسی طرح کی اور دیگر آیتیں بھی قرآن میں موجود ہیں کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ ہم جسے چاہیں ملک دیتے ہیں، ہے ملکیت خدا کی، وہ جسے چاہے دے دے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جب آپ زنجیر زنی اور قمع زنی کے موضوع پر آتے ہیں تو زنجیر زنی اور قمع زنی کی بحث میں عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جسم خدا نے آپ کو دیا ہے، اور خدا نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ بلا وجہ صرف اس چیز میں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، اس میں آپ اپنے اس جسم کو برباد کریں۔ آپ کو اپنے اس جسم کو برباد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی امانت ہے، اس کے استعمال کا حق خدا نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس سے اگر شرعی قوانین میں رہ کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے حکم کے مخالف چلتے ہیں تو خدا اس دنیا میں آپ کو روکے گا نہیں، کیونکہ یہ بات تو کئی علماء بھی بیان کر چکے کہ انسان کو اتنا اختیار دیا گیا کہ وہ ولی خدا کو قتل بھی کرنا چاہے، جیسا کہ کربلا میں ہوا، جیسا کہ کوفہ میں ہوا، اور اس کے بعد ائمہ کے ساتھ مسلسل ہوا کہ ولی خدا کو بھی اگر کوئی انسان قتل کرنا چاہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اختیار دیا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، مگر تمہیں اپنے اس کام کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے یہ زنجیر زنی اور قمع زنی کا معاملہ ہے کہ آپ کو آپ کے جسم پر اختیار دیا گیا ہے، آپ اس سے برحق فائدہ اٹھائیے یا ناحق اس کو استعمال کیجئے۔ آپ امانت کو استعمال کیجئے اور سلامت رکھیے اور اپنا فائدہ بھی اٹھائیے اور صحیح و سالم امانت خدا کو واپس کر دیجئے، یا دوسری طرف آئیے آپ خدا کی دی ہوئی امانت کو پوری طرح برباد کر دیجئے۔ خدا اس دنیا میں آپ کو اس امانت کو برباد کرنے سے نہیں روکے گا، آپ اس امانت کو برباد کرتے چلے جائیے۔ یہ جسم جو آپ کو خدا نے امانتاً دیا ہے آپ اسے پوری طرح برباد کر دیجئے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ کے اس جسم کا حقیقی مالک خدا ہے، آپ اس جسم کے اعتباری مالک ہیں۔ یعنی آپ کا اپنا جسم آپ کا اپنا نہیں ہے،
بالکل ایسے ہی کہ جب آپ ایک غلام خریدتے ہیں تو اس غلام پر آپ کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اسے جس طرح سے چاہے استعمال کریں. اسی طرح سے تمام کائنات کا ہر ذرہ خدا کے لیے اسی طرح کے غلام کی حیثیت رکھتا ہے کہ خدا جس طرح چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے خود یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے استعمال کرے جس طرح سے اس کا مالک نہیں چاہتا. جیسا مالک چاہتا ہے اس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر مالک نے آپ کو یہ جسم دیا ہے، آپ کو یہ گھر دیا ہے، آپ کو یہ بچے دیے ہیں، آپ کو بیوی دی ہے، آپ کو کوئی کمپنی دی ہے، آپ کو مزدور دیے ہیں، آپ کو کارکن دیے ہیں، ان سب کا سوال ہوگا، کیونکہ یہ سب آپ کی ملکیت میں خدا نے دیے ہیں. مگر آپ کی ملکیت اعتباری ہے، آپ کی ملکیت حقیقی نہیں ہے. آپ کو اس اعتباری ملکیت کا جواب دینا پڑے گا. خدا کے سوا جس کسی میں بھی مالکیت ہے، خدا کے سوا جس کسی کو بھی ملک ملا ہے، وہ سب اضافی ہے، عرضی ہے. مالکیت صرف خدا کی ذات کے لیے خدا کی ذاتی مالکیت ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ کا اپنا جسم تک آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی ملکیت ہے. اور اس کا ثبوت آپ کا بھی جسم اور دوسروں کے اجسام بھی، جو دوسرے اجسام ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کو خدا نے وجود دیا ہے. ان کا جواب بھی اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، ان کے ساتھ کوئی ناحق کیا ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ حقیقی ملک وہ خدا کی تھی، آپ کو استعمال کے لیے دی گئی تھی. اگر آپ کو آپ کا دوست اپنی سائیکل، اپنی گاڑی، اپنی بائک استعمال کے لیے دے، تو اس نے آپ کو وہ گاڑی استعمال کے لیے دی تھی کہ آپ ایک منزل سے دوسری منزل تک جائیں اور پھر اس منزل سے واپس آئیں اور وہ امانت اس دوست کو واپس لوٹا دیں. لیکن یہ امانت اگر اثناء راہ میں آپ سے ضائع ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، آپ ضامن ہیں کہ اس امانت کو آپ کو اس کے صاحب امانت تک واپس لوٹانا ہے. اگر وہ امانت نہ لوٹا سکیں تو اس کا بدل آپ کو لوٹانا ہے. یہ معاملہ تو دنیا میں ہے، لیکن آپ ضامن ہیں کہ اسے آپ کو بدل دینا ہے. لیکن جب آپ آخرت میں پہنچیں گے، دوسری چیزوں ہوں یا آپ کا اپنا جسم ہو، آپ نے جو چیزیں ناحق ضائع کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ پانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کی ضرورت کا ہے، آپ نے استعمال کیا ہے، اس پر آپ سے خدا کوئی سوال نہیں کرے گا. لیکن وہ پانی اگر آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے امانتاً دیا تھا، اب تم نے ضائع کیا ہے، اسے تمہارے ہاتھ سے ضائع ہوا ہے، تم ضامن ہو. اب آپ اس عالم میں پہنچ کر جب آپ اس عالم مادہ سے نکل جائیں گے تو اب آپ خود بتائیے کہ آپ اس کے بدل میں خدا کے پاس کیا پیش کریں گے. یہ بدن آپ کا ہے، جو میں نے ابھی مثال بیان کی. آپ نے اس بدن کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اس بدن کو ضائع کیا ہے، آپ نے اس بدن کو توڑا ہے، آپ نے اس بدن کے ساتھ کسی بھی طرح سے کیا ہو، یعنی صرف زنجیر و قما زنی ہی نہیں بلکہ دیگر چیزیں جو خدا نے منع کی تھی. آپ نے شراب پی اور آپ نے اپنے جسم میں گردے خراب کیے، آپ نے شراب پی اور اپنی عقل کو خراب کیا، آپ نے زنا کیا اور فرض کیا کہ آپ ایڈز کے مریض ہو گئے. ان سب کا جواب آپ کو خدا کی بارگاہ میں دینا ہے کہ امانت ہم نے دی تھی تمہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور بے بندوبار تمہیں چھوڑ دیا کہ اب تم اس دنیا میں آزاد ہو، جو چاہو تم کرو، تاکہ انسان بعد میں یہ اعتراض کر سکے کہ تیری جانب سے کوئی ہدایت ہی ہم تک نہیں آئی، ہمیں نہیں پتا تھا، جیسی چیز ہمیں ملی ہم نے جس طرح سے مناسب سمجھا اسے استعمال کیا. اسی لیے خدا نے آدم کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب زمین تمہارے لیے رہنے کا مقام ہے کچھ دن تک، اور میری جانب سے جو ہدایت آئے گی اگر اس کی پیروی کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو خدا نے کسی بھی حال میں پہلے انسان کو زمین پر بھیجنے سے لے کر اب آخری انسان کے آنے تک ہدایت کا رستہ کبھی بھی بند نہیں کیا، اور وہ ہدایت کا رستہ میرے عزیزوں جاری ہے. وہ رستہ مسلسل چل رہا ہے. اس رستے میں
کوئی گیپ نہیں آیا ہے, کہیں کسی قسم کا کوئی تسلسل ٹوٹا نہیں ہے, مسلسل ہدایت جاری ہے, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے, ظاہر بظاہر یا پردہ غیب میں, لیکن ہدایت جاری ہے, اور خدا آپ کو مسلسل ہدایت کر رہا ہے, اور اس نے قرآن جیسے معجزے کو بھیج کر آپ کی آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا اس تک کی ہدایت کا بندوبست اس قرآن اور اہل بیت کے ذریعے کر دیا. لیکن قرآن اور اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے, یعنی یا ایک کو لے لینے اور دوسرے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, کہ کسی نے قرآن کو لے لیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اور کسی نے قرآن کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ نہیں, قرآن تو جب تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, جب تک کہ اہل بیت نہ ہو تو بس حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں, قرآن صرف پڑھیے اور ثواب کمائیے, کہ قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے. تو عزیزوں, جب تک یہ قرآن اور اہل بیت یکجا ہو کر آپ کے پاس نہیں ہوں گے, بھٹکنا لازم ہے. اور اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے, کیونکہ خدا نے ہدایت آپ تک پہنچا دی ہے, آپ کو اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. یہی بات کہ آپ کو خدا کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. خدا نے قرآن میں جا بجا کہا, آدم کا قصہ ہو یا اس کے بعد ائمہ کا ذکر, جہاں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہدایت کا سلسلہ خدا نے باقی رکھا ہے. اگر آپ اس ہدایت پہ عمل کریں اور خدا کی دی ہوئی امانت کو اس ممکن حالت میں جو آپ کے لیے ممکن ہے, فرض کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, اس میں کئی ایک تبدیلیاں آتی ہیں, وہ حادثات جو اس کے اپنے بس میں نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ بیماریاں جو اس کے بس میں نہیں ہیں وہ اس پر عارض ہو جاتی ہیں اور اس میں اس کا جسم خراب ہوتا ہے, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. وہ ممکن حد, جس ممکن حد میں آپ اس امانت کو خدا تک لوٹا سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اس پہ عمل کرنا آپ کو اپنے امکان کی حد تک ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور امانتوں کو خداوند متعال کو واپس لوٹا دیں. اور وہ امانت آپ کا جسم ہو یا اس کائنات میں دیگر اجسام ہوں, حتیٰ بے جان ذرے بھی جنہیں آپ غور نہیں کرتے, حتیٰ وہ زمین پر رینگنے والی چیونٹیاں جن پر آپ غور ہی نہیں کر پاتے, اگر آپ نے بلا وجہ کسی جاندار کو اذیت دی ہے, آپ کے نقصان کا باعث بن رہی ہے اگر کوئی چیز, جیسے سانپ ہے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے, گھر میں دیمک لگ گئی ہے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے, یہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث چیزیں ہیں اس کو دور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ امانتیں آپ کو جو خدا نے دی ہیں وہ محفوظ رہیں. لیکن وہ چیزیں جو آپ کے نقصان کا باعث نہیں بن رہی, انہیں بلا وجہ, بلا ضرورت, بغیر کسی غرض کے, صرف اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے برباد کر دینے کا جواب آپ کو دینا ہوگا. جنگل کے جنگل آپ کاٹ دیجئے, آپ کو روکے گا خدا نہیں, خدا آپ کو نہیں روکے گا, لیکن آخرت میں آپ سے سوال کرے گا کہ بلا وجہ پورا جنگل کس وجہ سے برباد کیا. یہ جنگل, یہ دریا, یہ کھیت کھلیان, یہ زمین, یہ آسمان, ہر چیز جو خدا کی نعمت ہے وہ آپ کو امانتاً دی گئی ہے, اس کا حقیقی مالک خدا ہے. خدا کی ملکیت سے نہ آپ باہر ہیں اور نہ اس دنیا کی کوئی اور چیز خدا کی ملکیت سے باہر ہے. اگر آپ خدا کی ملکیت سے باہر ہیں تو اسی لیے خدا نے شاید اسی لیے اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ یحیی و یمیت, کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے مالک ہو گئے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنا پورا اختیار حاصل ہو گیا ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی ملکیت سے باہر آ گئے ہو, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تمہارے قبضے میں آ جائے وہ تمہاری حقیقی ملکیت ہو جائے گا, اعتباری نہیں بلکہ حقیقی ملکیت ہو جائے گا تمہاری, تو یہ جان لو کہ وہ خدا ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اگر
تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سب کے مالک ہو گئے ہو تو اپنی مرضی سے زندہ ہو کے دکھاؤ، حتی اپنی مرضی سے پیدا ہو کے دکھاؤ، اپنی مرضی سے زندہ رہ کے دکھاؤ، اور اپنی مرضی سے پھر مر کے دکھاؤ۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں زندہ ہوں اپنی مرضی سے، چاہوں تو خودکشی کر سکتا ہوں۔ ہاں، تم خودکشی کر لو، تم نے خودکشی کر لی، خودکشی کے بعد اپنی مرضی سے دوبارہ زندہ ہو کے دکھا دو، کہ خدا مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ تم اگر اس کی ملکیت، اگر تم حقیقی ملکیت رکھتے ہو، اپنے جسم پر تمہاری ملکیت حقیقی ہے، تو تم خودکشی کر کے دوبارہ زندہ ہو کے دکھا دو۔ اگر تم اپنے جسم پر اپنی حقیقی ملکیت رکھتے ہو تو تم بغیر اذن و ارادہ خداوند متعال کے پیدا ہو کے دکھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ملکیت خدا کی ہے، اس نے امانتاً تمہیں دی ہے، اور اس کے بعد تم سے یہ اختیار سلب نہیں کیا کہ تم اسے کس طرح سے استعمال کرو۔ ہاں، ہدایت ضرور کی کہ دیکھو اس طرح سے استعمال کرو گے تو تمام چیزیں صحیح چلیں گی، اور یہ امانت تم مجھے واپس لوٹا دو گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں اجر دوں گا، یعنی تمہاری امانت داری پہ تمہیں صلہ بھی دوں گا۔ اور اگر تم نے اس امانت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو چونکہ یہ میری ملکیت ہے اور تم نے خراب کی ہے تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ تو خدا کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اسی لیے کہ وہ خدا کی ملکیت ہے، خدا اس کا خالق ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے، تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ خدا کی ثنا کرتا ہے، خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی تسبیح آپ کو کرتا ہوا نظر نہ آئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خدا کی ملکیت سے خارج ہو گیا ہے، بلکہ یہ جان لیجئے گا کہ اس نے اپنے اختیار سے، کہ جو خدا کی امانت تھا، یہ اختیار جو انسان کو دیا گیا ہے کہ 2 راہوں میں سے ایک راہ کو چن سکتا ہے، چند راہوں میں سے ایک راہ کو چن سکتا ہے، یہ اختیار جو خدا نے انسان کو دیا ہے، آپ یہ جان لیجئے گا کہ اس نے اپنے اس اختیار، اس امانت اختیار کا بھی غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ، کیونکہ 2 چیزوں سے باہر انسان نہیں نکل سکتا، یا وہ اطاعت کر رہا ہوگا ولی خدا کی، یا اطاعت کر رہا ہوگا طاغوت کی، شیطان کی۔ تو آپ یہ جان لیجئے گا کہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے خدا اور ولی خدا، خدا اور اس کے نمائندوں کو چھوڑ دیا ہے، اور شیطان اور اس کے نمائندوں کی طرف وہ چلا گیا ہے، اور بہرحال وہ جو گیا ہے اس کو یہ اختیار خدا نے دیا تھا کہ وہ چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اور یہ بیان کر دینے کے ساتھ کہ اگر تم شیطان کی سمت چلے گئے تو اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ امانت جو ہم نے تمہیں دی تھی اختیار کی، یہ امانت جو تمہارا جسم، یہ امانت جو پوری کائنات، کیونکہ کائنات کی تمام اشیاء کو خدا نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا، تو انسان کو یہ تمام چیزیں جو خدا نے امانتاً دی تھیں، ان سب کا حساب اسے دینا پڑے گا کہ خدا نے یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ طاغوت کی سمت چلے جاؤ، بلکہ اس لیے دی تھی کہ ان سب چیزوں کو استعمال کر کے تم ولی خدا کے پاس آؤ، تاکہ ولی خدا تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا تک تمہیں پہنچا دے، کیونکہ تم خدا تک براہ راست پہنچ نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا میں کوئی کمی ہے کہ خدا تمہارا ہاتھ براہ راست پکڑ لے، یہ تمہارے وجود کا ضعف ہے، یہ تمہارے وجود کی ضعیفی ہے، یہ تمہارے وجود کی کمزوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پائن ترین مرتبہ وجود میں ہو، اور تمہیں جانا ہے عالی ترین مرتبہ وجود تک، تو درمیان میں ایک ایسا واسطہ اور وسیلہ ہونا چاہیے جو دونوں طرف سے متصل ہو، ایک طرف سے خدا سے متصل ہو، ایک طرف سے اس پست درجے کے عالم سے متصل ہو کہ یہاں سے لوگوں کو اس عالم کی آلودگیوں سے پاک کر کے خدا تک پہنچا سکے، اور اس عالم کی آلودگیوں سے پاک ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جو امانت خدا نے آپ کو دی ہے اس میں خیانت نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اس امانت کو، اگر آپ نے خدا کی دی ہوئی امانت کو صحیح اور سالم رکھا اور خدا تک پہنچایا تو جان لیجئے کہ آپ کو ولی خدا کے ذریعے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ امانت کو صحیح اور سالم رکھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے
کوئی بھی امانت ہو وہ یہی ہے کہ آپ براہ راست خدا سے حکم دریافت نہیں کر سکتے، آپ کو ولی خدا کے در پہ آنا ہے اور اپنے حکم کو دریافت کرنا ہے. اور پھر یہ ایک طولی سلسلہ ہے کہ ولی خدا اگر موجود نہ ہو تو اس کا نائب موجود نہ ہو تو علماء کے پاس آئیں گے، کیونکہ انہی جانب ولی خدا نے ہمیں خود بھیجا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں خدا کی امانت داری، خدا کی امانت کی حفاظت کے لیے ولایت کی ضرورت ہے. ہمیں ولایت کے در پر آنا ہے تاکہ ہم خدا کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کر سکیں. اگر خدا نے اپنا کوئی ولی نہ بھیجا ہو تو خدا سوال کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، لیکن خدا نے اپنا ولی بھیجا ہے اور تمام نشانیاں واضح کر دی ہیں کہ میں نے اپنا ولی تم لوگوں کے لیے بھیج دیا ہے. جب خدا نے یہ تمام نشانیاں بھی واضح کر دی ہیں، اپنے ولی کو بھی آپ کو عنایت کر دیا ہے، تو پھر امانت داری کے لیے ہمیں اسی ولی کی اطاعت کرنی ہوگی. اور پھر وہ ولی اگر ہمیں کسی کی جانب بھیجے، وہ ولی ہمیں یہ کہے کہ اس عالم میں میرے بعد پیش آنے والے حوادث میں علماء کی جانب، میری حدیثوں کے راویوں کی جانب رجوع کرنا، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید میں ہیں، ہم تو صرف امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. نہیں، امام نے آپ کو بھیجا ہے جس جانب، اس جانب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی اطاعت کر رہے ہیں. آپ کو جو امانت اختیار خدا نے دی ہے کہ آپ 2 یا چند رستوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، یہ ایک امانت ہے. اور اس امانت میں امانت داری یہ ہے کہ خدا کی ہدایت پہ عمل کیا جائے. خدا کی ہدایت ہادی کے ذریعے ملے گی، وہ ہادی ولی خدا ہے، اور وہ ولی خدا آپ کو جس کام کا حکم دے وہ کام کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس اختیار، اس امانت اختیار کی امانت داری ہے. عزیزوں، آج کی تقریر آدھی آیت تک ہی رہی، انشاءاللہ باقی بیان آنے والی تقریروں میں ہوگا. اور آج بحث نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلی گئی جس کا مجھے خود اندازہ نہیں. انشاءاللہ میری سما خراشی کو آپ معاف کریں گے کہ میں نے آپ کی سما خراشی کی، لیکن یہ محرم کے ایام ہیں، علم ہمیں محمد و آل محمد کے در سے حاصل کرنا ہے، اور یہ محرم کے ایام ہمارے لیے ایسی فرصت لے کر آتے ہیں، ایسا موقع لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے علوم میں سے قطرے کے بھی 1000ویں ذرے کو بھی حاصل کر سکیں تو ہمارے لیے کافی ہو جائے. آج کے بیانات کو یہیں پر روک کر کچھ ذکر مصائب کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ملک خدا کا ملک ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اختیار خدا نے انسان کو دیا ہے، اور اس کے اختیار پہ قدغن نہیں لگائی ہے بلکہ ہدایت کی ہے. جو چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے اور جو چاہے اس ہدایت کو رد کر دے. اس کے جلوے ہمیں کربلا میں بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں ایک طرف پسر سعد ہے، اس کے سامنے بھی وہی تمام مناظر ہیں جو حر کے سامنے ہیں. حر ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور عمر ابن سعد ہدایت سے پھر جاتا ہے، کیونکہ حر امانت اختیار میں ضلالت و گمراہی کی وجہ سے جو غلط تصرف کر بیٹھتا ہے اس پہ نادم ہو جاتا ہے. لیکن پسر سعد پر دنیا اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے ولی خدا ہے، مگر وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ولی خدا کے مقابلے پر ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے ڈٹا رہتا ہے. حر کے پاس بھی یہی اختیار موجود ہے
کہ وہ کوفہ اور شام کی فوج میں رہے سپہ سالار ہے، لیکن حر حسین کو کربلا میں لانے کے بعد سے بے چین ہے۔ جب خیموں سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو حر کا وجود کانپ اٹھتا ہے، اور حر یہ سمجھتا ہے کہ سارا قصور حر کا ہے۔ شب عاشور گزر جاتی ہے، سپید دم حر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کر خود غلاموں کی صورت میں اپنے ہاتھ باندھ کر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور امام وہی ہے کہ جس کو خدا نے اپنا ملک ہبہ کیا ہے، خدا نے اپنے ملک کو تفویض کیا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے ملک میں تصرف کرے، اور ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے کرے، بلکہ خدا کے امر سے، خدا کے دیے ہوئے قوت سے اس ملک میں تصرف کرے۔ تو حر جو سیاہ شب میں تھا، سپید دم حسین کے قدموں میں آیا اور حسین نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا۔ حسین نے اس کی خطاؤں کو بخشا تو اس نے جو امانت میں خیانت کی تھی، خدا نے اس خیانت کو بخشا۔ حر آمادہ نبرد ہوا، میدان کی جانب آیا۔ پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا۔ حر بیٹے کے لاشے پہ جانا چاہتا ہے، حسین حر کو روک لیتے ہیں کہ جوان کی میت ہے اور تم بوڑھے باپ ہو، جوان کی میت بوڑھے باپ کے لیے اٹھانا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ حسین حر کے بیٹے کو لے آتے، حر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حسین حر کی توبہ کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ اس کی خطاؤں کو بخش دینے کے ثبوت کے طور پر اس کے سر کے زخم پر اپنی ماں کا رومال باندھ دیتے ہیں، تاکہ حشر کے دن تک حر اس ثبوت کو اپنے پاس رکھ سکے کہ مجھے حسین نے بخشا ہے۔ حسین حر کے جنازے کو اٹھا لاتے ہیں، اور حر امانت میں جس خیانت کا مرتکب ہوا تھا اس سے نجات پا لیتا ہے، اور وہ امانت جو خدا نے اسے دی تھی ولی خدا کے توسط سے اسے صحیح و سالم خدا تک لوٹا دیتا ہے۔ اے خدا ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی حر کی طرح تیری امانت کو ولی خدا کے توسط سے تجھ تک پہنچا سکے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔